جتنا بھی تو انتظام اپنی آنکھوں سے کائنات کا دیکھ رہا ہے یہ تمہارے لیے بنایا گیا، لیکن اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا، یعنی سورج کو تمہارے لیے بنایا، ستاروں کو تمہارے لیے بنایا، آسمان کو تمہارے لیے بنایا۔ جتنا انتظام اکبر تو دیکھ رہا ہے کائنات میں یہ پوری میری مخلوق تمہارے لیے بنی، لیکن تمہارا مقام یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا۔ لیکن فرمایا ہوتا کیا ہے کہ جس شے کو انسان کے لیے بنایا گیا انسان خود کو اس کے لیے وقف کر دیتا ہے، یعنی یہ دنیا ہمارے لیے بنی لیکن ہم اس دنیا کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تمہاری خلقت کا مقصد یہ تھا کہ تم میری عبادت کرے، میری پرستش کرے۔ تو عرض کیا، مولا نے پوچھا گیا کہ مولا یہ عبادت ہے کیا؟ کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، روزے کا نام نہیں ہے، کیونکہ تجھے کائنات میں عابد تو بہت ملیں گے لیکن کائنات میں عارف بہت کم ملیں گے۔ عبادت کرنے والے تجھے بے شمار ملیں گے جو دن رات سجدوں میں مشغول رہیں، لیکن فرمایا ایسا سجدہ جو معرفت سے کیا جائے، ایسا سجدہ جو کرو تو اپنے اختیار سے، سر اٹھاؤ تو رب کے اختیار سے، جس سجدے میں کوئی جبر نہ ہو، جس سجدے میں کوئی زبردستی نہ ہو،
فرمایا تجھے اختیار تو دیا گیا لیکن تو مقام بندگی پر تب پہنچتا ہے جب اپنے اختیار سے خود کو محدود کرتا ہے۔ جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہوتا، آپ 3 دن کے لیے اپنا دائرہ کار محدود کر دیتے ہیں کہ مجھے اس 4 دیواری سے باہر نہیں نکلنا، یعنی جو خود اپنے اختیار کو اپنے اختیار سے محدود کرے کہ اس کا خلاصہ ہے یہ تقویٰ ہے کہ میں نے تجھے مجبور نہیں کیا، زمین بھی تجھے دی، کھانے کی چیزیں بھی تجھے دی، پینے کی چیزیں بھی تجھے دی، اور تیرے استعمال کے لیے تیری لذتوں کے لیے میں نے ہی تجھے جسم دیا۔ اب میں خدا یہ کہتا ہوں اگر تو متقی بننا چاہتا ہے، کیونکہ معنی عبد یہی ہے، اگر تو میرا بندہ بننا چاہتا ہے، اگر تو میری بندگی میں آنا چاہتا ہے تو فرمایا اپنے جسم کو بندہ بنا اپنے اختیار سے، اس میں بھی میں تجھے مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تو خود کو محدود کرتا ہے اور یہ جو جسم میں نے تجھے دیا، اگر اس جسم کو میری کہی ہوئی باتوں پہ چلاتا ہے کہ کل میں نے بتایا اگر تو جسم کے مزاج کے مطابق چلتا ہے، اگر تو نظم کائنات کے مطابق اس جسم کو چلاتا ہے، فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جب مولا علی کسی کافر کے سینے پہ سوار ہے اور وہ کافر علی کے چہرے پر لعاب دہن پھینکتا ہے تو فوراً مولا اس کے سینے سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی وقت مسلمانوں نے سوال کیا کہ یا علی اگر یہ لعاب دہن اگر یہ حرکت ہمارے ساتھ کرتا تو ہم دوبالا طاقت سے اس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کرتے، لیکن مولا فرماتے ہیں علی وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، جس کا اپنے وجود پر کنٹرول آئے، جس کے اپنے وجود کو، جس نے اپنی خواہشات کو محدود کیا۔ فرمایا میرے ارادے پر میرا ارادہ نہیں چلتا، میں اپنے ارادے سے اپنے ارادے پر خدا کے ارادے کو چلاتا ہوں۔ تبھی تو کہا گیا کہ علی کا چہرہ علی کا نہیں یہ وجہ اللہ ہے، علی کے ہاتھ علی کے نہیں ید اللہ ہے، علی کی آنکھیں علی کی نہیں عین اللہ ہے۔ کیوں عین اللہ ہے؟ فرمایا تمہاری آنکھیں وہ ہیں جو تمہارا ارادہ سمجھتی ہیں، میری آنکھیں وہ ہیں جو میرا ارادہ سمجھتی ہیں، میرے ہاتھ وہ ہیں جو میرا ارادہ سمجھتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میرے نہیں، میرے ہاتھ آپ کے نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ میرا ارادہ سمجھتے ہیں تبھی میرے بنے، آپ کے ہاتھ آپ کے بنے کیونکہ آپ کا ارادہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا علی کی آنکھیں علی کی نہیں اللہ کی ہیں، کیونکہ یہ آنکھیں خدا کے ارادے کو سمجھتی ہیں، یہ زبان اللہ کے ارادے کو سمجھتی ہے۔ یہی مقام عبودیت ہے کہ جب میرے مولا کسی کافر کے مقابلے میں جاتے ہیں اور یہ کافر جب علی کے سامنے آتا ہے تو جنگی رزم اور نمائش دکھاتے دکھاتے اس نے اپنی تلوار کو نکالا اور مولا کے سامنے کرتب دکھانے لگا، دکھاتے دکھاتے ہاتھوں سے اس کی تلوار چھوٹ گئی۔ جیسے تلوار چھوٹی خود کو نہتھا پایا، اب سمجھا کہ میرا کام اور کار تمام ہو گیا، کیونکہ علی کے ہاتھ میں تو تلوار تھی۔ فوراً آنکھوں کو بند کیا کہ بس اب گردن کٹے گی، اب میں مر جاؤں گا۔ کافی دیر گزری، آنکھوں کو کھولا کہ علی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ فوراً پوچھا اے ابی طالب کے بیٹے مار کیوں نہیں رہے؟ کہ علی کسی نہتے کو نہیں مارتے، یہ عدل علی کے خلاف ہے، یہ انصاف علی کے خلاف ہے۔ اگر تیرے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو میں تم سے لڑتا، اب تمہارے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے۔ تو کہتا ہے علی ابن ابی طالب میں نے سنا ہے تیرا باپ بڑا کریم تھا۔ امام نے کہا میں بھی کریم ہوں کیونکہ کریم کا بیٹا ہوں، کہ اگر تجھ سے کچھ مانگوں تو عطا کرو گے؟ کہ مانگو۔ علی نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں، تو تجھے کیسے لوٹائے گا؟ تو فوراً کہتا ہے کہ اپنی تلوار مجھے دے سکتے ہیں۔ فوراً مولا علی نے اپنی تلوار کو اس کے قدموں میں پھینکا کہ یہ لے علی کی تلوار۔ اب جیسے تلوار کو اٹھایا اب گھمنڈ بڑھا، اب تکبر بڑھا اور کہنے لگا یا علی اب اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ امام نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تلوار پہ بھروسہ کر کے تیرے مقابلے میں آیا تھا، وہ اور ہیں جو تلوار کے بھروسے پہ لڑتے ہیں۔ وہ اور ہیں جو تلوار کے بھروسے پہ لڑتے ہیں۔ کہ کیا مطلب میں سمجھا نہیں؟ فرمایا میں نے زندگی میں کبھی تلوار پہ بھروسہ نہیں کیا، اگر میں نے بھروسہ کیا تو اپنے رب پہ بھروسہ کیا،
اگر وہ بچانے پہ آئے تو تلوار کے بغیر بھی بچا لے. جیسے اس نے مولا کی باتیں سنی، فرمایا اگر تیرا رب ایسا ہے تو ایسے رب پہ میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. تو جیسے مولا واپس پائے تو لوگوں نے کہا کافر کو مار دیا، کہ گیا تھا تلوار سے اس کے کفر کو اس کو مارنے، لیکن اپنے اخلاق سے اس کے کفر کو قتل کر دیا. جب وجود پر اتنا کنٹرول ہو، فرمایا جب بھروسہ اس رب پہ ہوتا ہے تو ایسا کنٹرول انسان کے وجود میں آتا ہے. تبھی جب یہودی نے میرے مولا کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی تو اسی وقت اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا نبی نے اتنی تبلیغ کی لیکن تو نے کبھی یہ کلمہ نہیں پڑھا، آج تم نے کیا ہوا؟ نہ علی نے کچھ کہا، بس تم نے علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی اور تو کلمہ پڑھنے پر آمادہ ہو گیا. کہتا میں علی کو بہتر جانتا ہوں، یہ وہی علی ہے جس نے خیبر کے دروازے میں ہاتھ ڈالا تھا تو خیبر کا قلعہ ہلنے لگا تھا، جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ سارے عرب بھاگ گئے، لیکن یہ واحد جنگجو ہے جو اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے اپنے مصطفیٰ کا دفاع کر رہا تھا. تو آج یقین نہیں آتا یہ اپنی تلوار نکال کیوں نہیں رہا، اور ہاتھوں میں رسیاں ایسے ہے گویا اسے تلوار چلانا نہیں آتی. کہ بس مجھے یقین ہو گیا کہ جہاں سے اس کی شجاعت کا کنٹرول ہے وہیں سے اسی کے صبر کا کنٹرول ہے. اس کا منبع ایک ہے، اس کی تلوار جہاں سے چلتی ہے وہیں سے اس کا صبر چلتا ہے. تو فرمایا جس خدا کا یہ ماننے والا ہے اسی خدا پر میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. تو فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ انسان اپنے وجود پر کنٹرول کرے. فرمایا تجھے پیدا کیا گیا کنٹرول کے لیے، تجھے پیدا کیا گیا ضبط کے لیے. جو خود پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ فرماتے ہیں اس کے اندر تقویٰ نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ مت دیکھنا کون زیادہ نمازی ہے، یہ مت دیکھنا کس نے زیادہ روزے رکھے، یہ مت دیکھنا کون زیادہ مجلس میں آیا، یہ مت دیکھنا کس نے زیادہ گریہ کیا. تمہارے سارے اعمال کو ایک فلٹر سے گزارا جائے گا اور وہ ہے تقویٰ. اگر نمازی ہو تو ہر حال میں نمازی رہو. کہ جب مولا نے نماز میدان جنگ میں مصلی بچھایا تو ابن عباس نے کہا ابن طالب یہ میدان جنگ ہے، نماز کا وقت نہیں ہے. امام نے فرمایا ابن عباس اسی نماز کے لیے تو علی لڑ رہا ہے. جب ظہر عاشور کو حسین اپنی تلوار کو یزیدیوں کی تلوار سے ٹکرا رہے تھے تو اچانک حبیب ابن مظاہر نے آواز دی مولا وقت نماز ہے. امام نے کہا حبیب تجھ پہ خدا کی رحمت نازل ہو، تم نے حسین کو نماز کا وقت یاد دلایا. اسی وقت حبیب تو جا کے لڑ، حسین میدان جنگ میں نماز ادا کرے گا. پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، کہیں پر یہ جملہ نہیں آیا صلوا الصلاۃ نماز پڑھو، نہیں اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا، پڑھا نہیں. پڑھ تو یزیدی رہے تھے، حسین قائم کر رہے تھے. پڑھ تو خوارج رہے تھے. قیام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر حال میں ارادہ اتنا مضبوط ہو. حسین اصولوں کے پکے تھے. رسول یہ تھا اگر میدان جنگ ہو پھر بھی اس کی نماز کو قائم کرنا ہے، اگر گھر ہو پھر بھی اس کی نماز کو قائم کرنا ہے، اگر مسجد ہو پھر بھی اس کی نماز کو قائم کرنا ہے. یعنی وہ ایسی صراط تھی جہاں پہ جب چلو تو پھر یہ مت دیکھو اب اس راستے پہ کانٹے ہیں تو پھر بھی چلنا ہے، اس راستے پہ مصیبتیں ہیں تو پھر بھی چلنا ہے، اس راستے پہ پریشانیاں ہیں تو پھر بھی چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا بھروسہ اس رب پر ہے. امام نے فرمایا لوگ چل کیوں نہیں پاتے؟ کہا کیونکہ یہ اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے. روزی میں تنگی آتی ہے حرام کے پیچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں حرام سے ہمیں ملے گا. مولا فرماتے ہیں جتنا تجھے حرام پر یقین ہے اے کاش تو اتنا اپنے خدا پہ یقین کرتا ہے. جتنا تجھے غیر پر یقین ہے اے کاش اپنے رب پر اتنا بھروسہ کرتا. اور اگر اس پہ بھروسہ کرے، کیونکہ تو آج کو دیکھتا ہے، وہ وقت کی قسم کھاتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے وقت کی قسم ہے، آج کو مت دیکھو، یہ دیکھو ان فیوچر لانگ ٹائم میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں اکثر لوگ 70 سال کی زندگی کی وجہ سے اپنی ہزاروں سالوں کی حیات کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ آج کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کل کو دیکھتے، اگر حسین ابن علی کربلا کا دن دیکھتے تو علیاذ باللہ حسین کو بیعت کرنی چاہیے تھی. لیکن حسین نے کربلا کا دن نہیں دیکھا، حسین نے وقت میں تولا.
کہ آج اگر میں شہید ہو رہا ہوں تو ہو رہا ہوں، یہ وقت ثابت کرے گا کہ میں کامیاب ہوں یا یزید کامیاب ہے۔ زینب اگر رسیوں کو تولتی تو شاید بی بی بازار میں نہ جاتی، اور شاید اتنے طاقتور اور حوصلہ مند اور بااعتماد خطبے نہ دیتی، لیکن زینب کا اعتماد بتا رہا ہے کہ زینب کو وقت پر یقین ہے اور رب کے دیے ہوئے وعدوں پر یقین ہے کہ کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے۔ کہ بہت تھے جو مر گئے، لیکن یہ دیکھو یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ اذکرونی اذکرکم، اگر تو میری یاد میں رہے گا میں تمہاری یاد کو زندہ رکھوں گا، اگر تو میری اطاعت میں رہے گا میں اپنے بندوں کو تمہاری اطاعت میں لاؤں گا، اگر تو میری ہیبت سے ڈرے گا میں بندوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت کو ڈال دوں گا۔ کہ امام خمینی کے لیے مشہور ہے کہ شاہ کے سپاہی کہتے ہیں جب ہم امام خمینی کو گرفتار کرنے آئے، کہا کہ ہمارے اندر اتنی جرت نہیں تھی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں، تھے تو ہمارے قیدی لیکن ڈر ہم رہے تھے جیسے ہم اس کے قیدی ہیں۔ اگر تو خود کو اس کی قید میں لائے وہ کائنات کو تمہاری قید میں لاتا ہے، اگر تو خود کو اس کا نوکر بنائے وہ کائنات کو تمہارا نوکر بناتا ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا علی کو حکومت نہیں ملی، مولا فرماتے ہیں اس حکومت کی قیمت علی کے نزدیک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اصل حکومت یہ ہے کہ تمہارا جسم تمہاری مانے، اصل حکومت یہ ہے کہ کنکر کو اشارہ کرو اور ان پر تمہارے ہاتھ پہ بول اٹھے، اصل حکومت یہ ہے کہ انگلی سے چاند کو اشارہ کرو چاند تو ٹکڑوں میں بٹ جائے، اصل حکومت یہ ہے کہ مردے کو ٹھوکر مارو مردہ زندہ ہو جائے، اصل حکومت یہ ہے کسی مریض کے لیے شفا کی دعا کرو اور مریض ٹھیک ہو جائے، یعنی زبان مستجاب الدعویٰ بن جائے۔ اگر تو کسی کے پانی پڑھ کے دے کیونکہ تیری زبان سچی اور صادق ہے، یہ پانی تمہاری دعا کو رد نہیں کرتا، یہ زمین تمہاری دعا کو رد نہیں کرتی، یہ ملائک تمہارے غلام بن جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اس کا غلام بن گیا۔ امام فرماتے یہ پوری کائنات اسماء الہی کا مظہر ہے، اور ایک اسم خدا کا ایسا ہے کہ جس کے ہم سب مظہر ہیں، وہ اسم اللہ ہے۔ فرمایا اگر تو اللہ کو راضی کر تو پوری کائنات تجھ سے راضی ہو جاتی ہے۔ اب جو تو کائنات کو کہتا ہے کائنات تمہارے کہنے پر چلتی۔ کہ مولا یہ کب پیدا ہوگا؟ کہ جب تو اپنے رب پر اعتماد کرے گا، یقین کرے گا، جب یقین سے اپنے قدموں کو اٹھائے گا، وہ چاہے آگ کا راستہ ہو، وہ چاہے پتھروں کا راستہ ہو، وہ چاہے کانٹوں کا راستہ ہو، اب تو مصیبتوں میں گھبرائے گا نہیں۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے امام کا یہ دعائیہ جملہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا خدا کیا سجاد کی مجال ہے کہ تجھ سے کچھ مانگے؟ اے خدا کیا سجاد کی مجال ہے کہ تجھ سے کچھ مانگے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ امام جس نے سب سے زیادہ مانگا۔ سب سے زیادہ دعائیں کس کی ہیں؟ امام سجاد کی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں خدا کیا میری مجال ہے میں تجھ سے مانگوں؟ اسی نے کہا مولا کیا مطلب؟ فرمایا اگر میں بیمار ہوں تو اس کی مرضی ہے تو میں بیمار ہوں، اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا پتا ہل نہیں سکتا، درخت سے کوئی پتا گر نہیں سکتا، بارش کا قطرہ نیچے آ نہیں سکتا، دریاؤں کا پانی آسمانوں میں جا نہیں سکتا اگر اس کی مرضی نہ ہو۔ فرمایا اگر اس کی مرضی ہے میں بیمار رہوں، میری مجال کہ میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے مانگوں کہ مجھے ٹھیک کر دے۔ اگر اس کی مرضی ہے میں بے اولاد رہوں، میری مجال میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے مانگوں کہ خدا مجھے اولاد عطا کر۔ اگر اس کی مرضی ہے میں فقیر رہوں تو میری مجال میں اس سے کہوں کہ مجھے امیر بنا دے۔ تو پھر کہا کہ مولا آپ نے اتنا مانگا کیوں ہے؟ صحیفے سجادیہ کھولیے، الہی ربی مولائی اتنا مانگ رہے ہیں کہ میں کبھی نہ مانگتا اگر وہ نہ کہتا۔ اس نے خود کہا ادعونی استجب لکم، جب اس نے کہا مانگو تو میں نے مانگا۔ اب اس کی مرضی ہے وہ عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرا کام ہے اس کی رضا پہ راضی ہونا۔ یہی مقام معرفت ہے، یہی مقام رضا اور تسلیم ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں لیکن اونٹ پہ میرے مولا بیٹھے ہیں، اور وہیں پہ کہتے ہیں کہ رضن برضا و تسلیما لامر، سجاد تیری رضا پہ راضی ہونا۔ اگر تجھے میرا کٹنا پسند ہے تو مجھے پسند ہے، اگر ہمارا اسیر ہونا تجھے پسند ہے اور اس پہ تو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، اگر تیرے دین کو حسین کے خون کی ضرورت ہے تو ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں۔
یہی مقام ہے ایاک نعبد کہ تیری ہی عبادت و ایاک نستعین تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. کل وعدہ کیا تھا جناب ابراہیم کا واقعہ بتانے کے لیے. ابراہیم کی عمر ہے 16 17 یا 18 سال. جب تمام تر کافر اپنے شہر سے باہر گئے تو قرآن کے قصے میں نے کہا تھا یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ قصے آپ کو ایک لائن لینتھ دیتے ہیں کہ انسان اگر تو ابراہیم بنے گا تو یہ مصیبتیں آئیں گی. اور یہ دیکھو کہ ہم نے اپنے انبیاء کو مصیبتوں سے کیسے بچایا. جب تو فیس کرے ان مصائب کو جو مصائب ہمارے انبیاء نے فیس کیے, تمہیں وہی کرنا ہے جو ہمارے نبیوں نے کیا تو ہم تمہیں نجات دیں گے. آدم جب گندم کے دانے کی طرف گیا تو ہم نے جنت سے نکالا, اور ہم نے آدم کو کیسے بخشا جب آدم نے توبہ کی اور اپنی توبہ میں مجھے پنجتن کا واسطہ دیا. تو یعنی جب دنیا میں خطا کرو تو آدم کی طرح توبہ کرو. دیکھو جناب یوسف کو میں نے زلیخا کے شر سے کیسے بچایا. جب جناب یوسف اس عالم میں پھنس گیا تھا تو اس وقت آواز بلند کی, میں کبھی بچ نہیں سکتا تھا اگر مجھے میرے رب کی مدد نہ ملتی. تو تجھے اگر شہوت سے کوئی بچا سکتا ہے تو تمہارا رب ہے. یعنی وہاں پر بھی بھروسہ رب پہ ہونا چاہیے. اور جس طرح یوسف نے عالم شہوت میں اپنے دامن کو بچایا, تجھے بھی ایسے بچانا ہے. اور جب کبھی ظالم کے زندان میں گرفتار ہو جاؤ کسی غیر پہ بھروسہ نہ کرنا. جب یوسف نے مصر کے عزیز پہ بھروسہ کیا, میں نے اس کی زندان کو بھرا دیا. تو پھر ایسے توبہ کرنا جیسے یوسف نے توبہ کی. اور جب یوسف کے کردار پہ تو عمل کرے گا تو پھر میں تجھے رویائے صادق عطا کروں گا, سچے خوابوں کی طاقت عطا کروں گا. اگر موسیٰ کے راستے پہ چلو گے تو یہ مصیبتیں آئیں گی. اور اگر تجھے حسین بننا ہے اور اگر حسین کی طرح کسی یزید کے مقابلے میں جاؤ گے تو یہ مت کہنا کہ ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے, یہ مت کہنا کہ ہماری مجالسوں میں بم کیوں پھٹتے ہیں, یہ مت کہنا کہ شیعوں کے گلے کیوں کٹ رہے ہیں. کیونکہ اگر حسین کے راستے پہ چلو گے تو حسین کی طرح ہی تمہارا گلا بھی کٹے گا. پھر تمہارے بچوں کو مارا جائے گا, پھر تمہارے گھروں پہ حملہ کیا جائے گا. کیونکہ یہ راستہ ایسا اس نے سلوشن بتا دیا. اور پھر فرمایا کبھی گھبرانا نہیں, تیرے قدم لڑکھڑا نہ جائیں, ایسے استقامت کرنا جیسے کربلا میں زینب نے استقامت کی. اپنے خواتین کو استقامت کا درس دینا, اپنے چھوٹے بچوں کو استقامت کا درس دینا. کیونکہ اگر اس راستے پہ چلے گا تو کربلا والوں کی طرح تمہیں چلنا پڑے گا, اور کربلا والوں جیسے ہی مصائب تمہیں جھیلنے پڑیں گے. اگر تو ٹک گیا اور رک گیا تو فرمایا ہر زمانہ تجھے یاد کرے گا. لیکن اگر حسین کو چھوڑ کے چلا گیا تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو کوفے والوں کا حال ہوا تھا. کہ میں نے کہا تھا نا, آج فیس بک والے شیعہ نہ بنیے, ٹویٹر والے شیعہ نہ بنیے, واٹس ایپ والے شیعہ نہ بنیے کہ معاشرے میں کوئی برائی کوئی مسئلہ آیا تو ہم صرف لائک کر دیں, صرف کمنٹ دے دیں. یہ کمنٹ دینا لائک کرنا یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوفے والوں نے حسین ابن علی کو خط لکھا تھا. قدم نہیں اٹھائے, جسٹ خط لکھا, ایک لیٹر لکھا, مولا آئیے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اگر غیرت ہوتی تو خود حسین کے پاس جاتے, حسین کو اپنے گھر پہ نہ بلاتے. اگر آج صرف ہماری ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پہ رہے, آج صرف ہماری مجالس سوشل میڈیا پہ رہے, آج صرف ہمارے اقدام ٹویٹر اور سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پہ رہے, تو ہم وہی شیعہ ہیں جن شیعوں نے صرف خط لکھے تھے. ہمیں حبیب کی طرح شیعہ بننا ہے کہ حسین کی آواز آئے تو گھر سے نکل کر کسی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے چلیں. علماء جیل میں چلے جاتے ہیں, شیعہ باہر مدد کے لیے نہیں نکلتے. اور پھر کہتے قبلہ علماء جو ہیں وہ سست پڑ گئے ہیں. تو میں نے کہا تھا نا کہ اگر کسی مقام پر حسین کی ضرورت ہے تو حسین کو بھی عباس کی ضرورت چاہیے. کربلا بغیر عباس کے کربلا نہیں بن سکتی, کربلا بغیر علی اکبر کے کربلا نہیں بن سکتی. آج اگر کوئی عالم حسینی کردار اپنا کے باہر آ جائے تو اس عالم کی مدد کرنے کے لیے عباس کہاں ہے؟ آج علماء کو ان بازوؤں کی ضرورت ہے. اگر ایرانی شیعہ طاقتور ہیں, اگر لبنانی شیعہ طاقتور ہیں, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کسی نے عباس کا کردار اپنایا, کسی نے حسین کا کردار اپنایا. پھر دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہے, ان کا ارادہ ایک طرف ہے, کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا کیونکہ ارادہ مضبوط ہے. لیکن آج پاکستان میں شیعہ ایک بیمار جسم کی مثال کی طرح ہے. کبھی کبھی آپ کی بڑی شخصیتوں کو پکڑا جاتا ہے, یعنی آپ کے جسم کو چوٹ پہنچائی جاتی ہے کہ دیکھیں اس جسم میں اب احساس بھی ہے کہ نہیں.
30 شیعوں کو قتل کیا جائے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں اس جسم میں احساس بھی ہے کہ نہیں، یہ درد کا احساس ہے کہ نہیں۔ جب جسم سن ہو جائے، جب جسم فریز ہو جائے، اس کا احساس ختم ہو جائے، آپ کو کتنی بھی سوئیاں ماری جائیں گی، پتھر مارے جائیں گے، درد کا احساس نہیں ہوگا۔ آج معاشرہ بے حس بن چکا۔ کبھی آپ کے علماء کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ دیکھیں یہ حرکت کرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ کبھی کبھی آپ کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جیلوں میں، آج 400 کے قریب شیعہ قید میں آئے، پتہ بھی نہیں کہ کہاں ہے۔ معاشرہ بے حس ہو گیا، کہتے ہمارا کیا جائے، میرا بچہ تو نہیں گیا۔ کوفیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میرا بچہ تو کربلا میں نہیں، حسین کا بچہ ہے۔ فرمایا جب امت خود کو ایک جسم واحد سمجھے گی تو مقابلہ کر سکتی ہے۔ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے کہ دیکھیں کہ شیعوں میں اب کوئی حرکت باقی بھی ہے کہ نہیں، کہ یہاں پہ شیعوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، وہاں پہ قبلہ ساجد نقوی صاحب کے نواسے کو جیل میں ڈال دیا۔ کبھی کبھی بیلنس کرنے کے لیے بھی شیعوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، کبھی کبھی ان کو آزمانے کے لیے بھی ڈالا جاتا ہے۔ ابھی آپ کی آزمائش چل رہی ہے کہ ہم دیکھیں ان میں حرکت بھی آتی ہے کہ نہیں۔ اگر اسی طرح شیعہ سن رہے تو ایک ایک کر کے آپ کو کمزور کیا جائے گا۔ وہ قومیں بیدار رہتی ہیں جو اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلتی ہیں۔ ایرانی قوم کیسی بھی ہو، لیکن جب ان کی آزادی کا دن آتا ہے ملینز آف پیپل روڈ پہ آتے ہیں۔ لبنان کے شیعہ اپنے حق کو لینے کے لیے روڈوں پہ آتے ہیں۔ روڈوں پہ نکلنا، اپنے حق کا اظہار کرنا، کیونکہ ہمارا ملک ایسا یہاں پہ ڈنڈے کا قانون چلتا ہے۔ اگر مولوی دھرنا دے دیں اسلام آباد میں تو ان کی مانی جاتی ہے، اگر پی ٹی آئی والے دھرنا دے دیں تو ان کی مانی جاتی ہے، یعنی جو زور اور زبردستی سے منوائے اس کی مانی جاتی ہے، کیونکہ انصاف تو اس ملک میں ہے نہیں۔ تو جب ہم سیدہ کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ سیدہ جس کے لیے یہ ملتا ہے کہ ان کا حق مہر میں پروردگار عالم نے پوری کائنات لکھ دی تھی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، علماء عرفان فرماتے ہیں یہ جو تو پانی بھی پی رہا ہے یہ سیدہ کا حق ہے، یہ جو روٹی کھا رہا ہے یہ سیدہ کا حق ہے، یہ جو گندم کا دانہ بچوں کے شکم میں ڈال رہا ہے یہ سیدہ کا حق ہے، کیونکہ یہ دنیا کائنات حق مہر فاطمہ زہرا تھی۔ تو فتق کے باغ کے لیے بی بی کیوں گئی؟ یہ سکھانے کے لیے جب کوئی ظالم تمہارا حق لے لے تو اپنے حق کو لینے کے لیے اس سے مقابلہ کیا کرو۔ جناب زینب اپنا حق اور دفاع کرنے کے لیے ظالم سے بات کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ یہ نسلوں کو سکھا رہے تھے جب تو حسینی ہے، حسینی کی کردار پہ چلے گا تو تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ 18 سال کے جناب ابراہیم جب یہ کافر واپس آئے اپنے عبادت خانوں میں تو کیا دیکھا؟ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک بڑا بت بچا ہوا ہے، اس کی گردن میں کلہاڑی ہے۔ تو کون تھا اس شہر میں؟ سب نے کہا یہی جوان ہے جو ہمارے بتوں کو کبھی گلیوں میں گھسیٹتا ہے، کبھی کہتا ہے کوئی ہے خریدنے والا مجھ سے گونگے اندھے بت، کہا اس کو بلاؤ۔ ابراہیم کو بلایا گیا، کہا آپ نے توڑے ہیں؟ تو جناب ابراہیم نے کہا بڑے سے پوچھو۔ دیکھیے دین لوجیکل ہے، عقلانی ہے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابراہیم یہ کیسے توڑ سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم نے ان کی لاجک کو اور ان کی عقل کو جھجھوڑا۔ وہ خود یہ کہہ کر ان سے سننا چاہتے تھے کہ یہ کہیں گے ابراہیم یہ نہیں توڑ سکتا، تو ابراہیم کہتے جو بت اپنے چھوٹوں کو بچا نہیں سکتا وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ یعنی اتنی تم میں عقل نہیں، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ تمہارا دفاع کیسے کرے گا؟ تو انہوں نے فوراً کہا حرقو، جلا دو اسے، فانتصروا آلہتکم، اور بچا لو اپنے خداؤں کو۔ قرآن نے ایک اصول بتایا، قرآن پڑھیے اس کے اصولوں کو سمجھیے۔ ایک اصول کیا بتایا؟ اصول یہ بتایا کہ جلا دو اسے اور بچا لو اپنے خداؤں کو۔ ایک اصول بنا کہ جب بھی کوئی اپنے جھوٹوں کو بچانا چاہتا ہے تو سچوں کو جلاتا ہے۔ یہ ابراہیم کے زمانے سے اصول چلا اور حضرت مہدی تک چلا کہ نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہمارے اماموں کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اگر سچوں کو نہ مارا جائے تو جھوٹوں کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ اگر علی کو شہید نہ کیا جاتا تو جھوٹے ظاہر ہو جاتے، اگر حسن کو شہید نہ کیا جاتا تو جھوٹے ظاہر۔ تو فرمایا ہر زمانے میں سچوں کو مارا جاتا ہے تاکہ کسی جھوٹے کو بچایا جائے۔ شیعوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ وہ اتنے مسلمان ہیں، سب شیعوں پہ کیوں آگے اٹکے ہیں؟ شام میں گھسے شیعوں کی وجہ سے، یمن میں مارا شیعوں کی وجہ سے، لبنان پر پابندی لگ گئی، یہ دنیا کی دہشت گرد تنظیم ہے،
کیونکہ شیعہ ہیں، ایران پہ سینکشن لگے کیونکہ شیعہ ہیں، پاکستان کے شیعوں کو محدود کیونکہ شیعہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے اگر ہم نے ان کو پروان چڑھنے دیا تو ہمارے جھوٹے بچیں گے نہیں. تو بس سچوں کو مارو. یہ فطرت فرعونی ہے، فطرت نمرودی ہے. تو کیا کیا کہ آگ جلاؤ، ہر رقو سے جلا دو. جلانے کا مطلب ہے یہ ختم ہو جائے، جل جائے، اس کا وجود باقی نہ رہے. تو بہت بڑی آگ کو بھڑکایا گیا. اب یہ پریشان تھے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکے تو کیسے پھینکے. تو وہ جو ہر زمانے میں ان کی مدد کرنے آتا ہے وہ پہنچ گیا، جناب ابلیس. اس نے کہا گھبراتے کیوں ہو، منجنیق بناؤ اور اس میں جناب ابراہیم کو ڈالو اور آگ کے اندر پھینک دو. جناب ابراہیم کے ہاتھوں کو باندھا گیا، پاؤں کو باندھا گیا، منجنیق میں ڈالا گیا. وہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا گیا. اب جناب ابراہیم آگ میں گر رہے ہیں. عرش الہی میں ملائکوں نے کوہرام مچائے، خدا تیرا ایک موحد تھا، ایک کلمہ پڑھنے والا تھا، اسے بھی آگ کے اندر گرایا جا رہا ہے. تو خدا نے کہا جبرائیل اتنی پرواہ ہے تو جا کر بچاؤ. اب ایاک نعبد اور ایاک نستعین کی منزل کو سمجھے کہ ابراہیم کس منزل پہ تھے، جس منزل پہ ہمیں پورا اترنا ہے. کہ جیسے جناب جبرائیل آئے فرمایا اے جناب آدم حل لک حاجہ، کیا کوئی حاجت رکھتے ہو؟ کہ حاجت تو رکھتا ہوں لیکن تجھ سے نہیں رکھتا. یہ ہے ایاک نستعین کی منزل، یعنی بھروسہ اس رب پر ہے، مدد اسی رب سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی. تو فوراً جناب جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم آگ کے اندر گر رہے ہو تو اگر مجھ سے نہیں مانگتے تو اس سے مانگو. تو جناب ابراہیم نے کہا وہ مجھ سے میرے حال کو بہتر جانتا ہے، اگر بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اگر جلانا ہوگا تو جلا لے گا. اگر اسے میرا جلنا پسند تو ابراہیم کو پسند، اگر اسے میرا بچنا پسند تو ابراہیم کو بچنا پسند. تو خدا نے ابراہیم کو بچا لیا. لیکن یہ قرآن کا قصہ نہیں، اس میں درس ہے. سوال یہ ہے کیسے بچایا. بارش ہوئی، بارش ہوئی نہیں، طوفان آیا، کیسے بچایا. خدا بارش کے ذریعے سے بھی بچا سکتا تھا لیکن نہیں بچایا، طوفان کے ذریعے سے بھی بچا سکتا تھا لیکن نہیں بچایا. کیونکہ اگر بارش برسا کر ابراہیم کو بچاتا تو نمرود صفت کہتے ہیں کہ اتفاق تھا. بارش برس گئی، ابراہیم بچ گئے. اگر طوفان آتا تو نمرود صفت کہتے اتفاق تھا. تبھی کہا کہ علی کی ماں دروازے سے نہیں گئی، دیوار سے گئی، دروازے سے جاتی کہتے اتفاق تھا. لیکن خدا نے دیوار کو شک کر کے بتایا کہ ہم نے ولادت کا انتظام خود کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آئی، ہماری مرضی سے آئی ہیں. تو خدا نے کیا کیا، آگ کو گلو گلزار میں بدل دیا. ایک طرف فطرت نمرودی تھی، نمرود کی فطرت یہ ہے وہ جھوٹوں کو بچانے کے لیے سچوں کو جلاتے ہیں. ایک طرف اللہ کی فطرت ہے. فطرت کیا ہے؟ فرمایا نہ آگ سے بچاؤں گا، نہ طوفان سے بچاؤں گا، نہ پانی سے بچاؤں گا، آگ سے بچاؤں گا. کا کیا مطلب خدا آگ سے کیوں بچا رہا ہے؟ کہ جس وسیلے کو دشمن میرے ماننے والوں کے لیے وسیلے ہلاکت بناتا ہے، میں اسی وسیلے کو وسیلے نجات بناتا ہوں. یہ میری فطرت ہے. تو علی والا کبھی گولی سے نہ گھبرائے. جس نے گولی کو تمہارے لیے وسیلے ہلاکت بنایا اسی نے اس کو تمہارے لیے وسیلے شہادت بنا دیا. فرمایا یہ اللہ کا اصول ہے اور یہ اصول تا قیامت چلتا رہے گا کہ اس نے آگ کو ابراہیم کے لیے ہلاکت بنائی لیکن اسی نے اسی آگ کو ابراہیم کے لیے باعث نجات بنا دیا. اور میں اسی آگ سے میں بچا لوں گا. تو دشمن شیعوں کو مار کے کیا سمجھتا ہے کہ یہ مر جائے گا تو ذکر حسین بند ہو جائے گا. یہی ہے نا، اگر مولوی کو مار دیا یہ مجلس سے نہیں پڑے گا تو مجلس بند ہو جائے گی. اگر عزادار کو مار لیا تو رش کم ہو جائے گا، عزادار مجلس میں نہیں آئے گا. تو اس دن میں نے جملہ کہا تھا لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ عزادار مرنے کے بعد بھی اپنی 3-4 مجلسیں کروا کے جاتا ہے. خدا اسی کو باعث نجات بنا رہا ہے. یزید نے یہ سمجھا کہ میں حسین کو صحرائے کربلا میں محدود کر کے ختم کر دوں گا، لیکن کہا یزید جس صحرا کو تم نے حسین کی ہلاکت کے لیے چنا میں اسی صحرا کو مومنوں کی نجات کا وسیلہ بنا دوں گا. آج تک قیامت آنے والے مومن صحرائے کربلا میں نجات لینے جاتے ہیں. یہ اللہ کا اصول ہے کہ جس موت کو
تو اس کی ہلاکت بناتا ہے، میں اسی موت کو مومن کی نجات اور زندگی بنا دیتا ہوں۔ تبھی فرمایا کہ شہید کی موت موت نہیں، یہ قوم کے لیے آب حیات ہے، شہید کا خون برکت لاتا ہے۔ تو ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا، لیکن مفسرین قرآن فرماتے ہیں جب ابراہیم آگ سے نکلے تو ہاتھ کھلے تھے، پاؤں میں رسیاں تھیں، پاؤں کھلے تھے۔ پوچھنے والے نے کہا ابراہیم کے کپڑے نہیں جلے، رسیاں جل گئیں۔ رسیاں بھی تو کپڑے کی تھیں، جو لباس بدن پہ تھا وہ نہیں جلا، لیکن جو رسیاں پہنی تھیں وہ جل گئیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا وہ پہنائی گئی تھی، یہ ابراہیم نے خود پہنا ہے، تو جس لباس کی نسبت ابراہیم سے ہو جائے وہ لباس جلتا نہیں ہے۔ اور فرمایا جس شیعے کی نسبت علی سے ہو جائے اس کا بدن بھی جہنم کی آگ میں نہیں جلتا، کیونکہ اس کا شیعہ ہے۔ یہ ابراہیم کی جوانی تھی۔ اب ایاک نعبد کی منزل دیکھیے، جب ابراہیم بنو گے تو خدا کبھی کبھی تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ بیوی بہت پوری ہو گئی، جبرائیل پیغام لے کر آیا جناب ہاجرہ کے لیے کہ خدا آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے۔ فسکت وجہہا، بیوی نے چہرے کو مارا، کہا اس بڑھاپے میں بچہ؟ ابراہیم نے کہا حکم خدا ہے، اگر اسے منظور ہے تو تمہیں بھی منظور ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے پیوریفیکیشن ہو رہی ہے جناب ابراہیم کی، اور خدا بڑھاپے میں ایک بچہ دے رہا ہے جس بچے کی نسل سے حسین کو پیدا ہونا ہے، جس کی نسل سے علی کو پیدا ہونا ہے، مصطفیٰ کو پیدا ہونا، جناب اسماعیل کی نسل ہے۔ فرمایا بچہ پیدا ہوا، فوراً حکم ہوا، یعنی اتنے سالوں کے بعد خدا کسی کو بچہ دے، امتحان کیسے لے رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اولاد دوں گا امتحان کے لیے، لوں گا امتحان کے لیے۔ یہ مت سمجھنا میں نے پیسہ تمہیں لذت کے لیے دیا، اولاد میں نے تمہیں خوش کرنے کے، نہیں، میں نے اولاد تمہیں دی امتحان کے لیے، کہ تو اس بچے کو اپنا نہ سمجھنا یہ میرا ہے، تو اس جسم کو اپنا نہ سمجھنا یہ میرا ہے، جب میں کہوں قربان کرنا ہے تو تمہیں قربان کر دینا ہے، کبھی جھجکنا مت، کبھی پاؤں لڑکھڑا نہ جائیں۔ کہ ابراہیم اپنے بچے کو ایک ایسی سرزمین پہ لے جا جو ذی زرع ہے، نہ پانی ہے، نہ کھیتی ہے، نہ باڑی ہے، نہ درخت ہے، کچھ بھی نہیں۔ جناب ابراہیم جناب ہاجرہ اور ننھے سے اسماعیل کو لے کر اس سرزمین پہ لے آئے۔ یہ نہیں پوچھا خدا کیوں، یہ نہیں کہا خدا لیاذ باللہ تو مجھ پہ ظلم کیوں کر رہا ہے، ایک مرتبہ بیٹا دے رہا ہے پھر مجھے کہہ رہا ہے اس بیٹے سے جدا ہو جا۔ اکثر علماء فرماتے جناب موسیٰ وادی طویٰ پر گئے، کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنی جوتیاں اتار۔ کہا جوتیوں سے مراد تھی کہ اے موسیٰ اگر میری وادی میں آنا چاہتا ہے تو بچوں کی محبت اور آل کی محبت کو نکال کے میری وادی میں آ۔ فرمائے مومن جب تو نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کی محبت کو نکال کے میرے مصلی پہ کھڑا ہو جا، اولاد کی محبت کو نکال، مال کی محبت کو نکال، خالص ہو کے قربتاً اللہ کی منزل پہ واقع ہو جا۔ اب ابراہیم فرماتے میں بچے کو لے گیا، ہاجرہ کہہ رہی ہے کہ ابراہیم اس زمین میں پانی نہیں، گرمی بہت ہے، کہ وہ رب جو آگ کو گل و گلزار بنا سکتا ہے وہ صحرا کو سرسبز بھی بنا سکتا ہے۔ جناب ہاجرہ کہتی جب مجھے چھوڑ کر ابراہیم جانے لگے تو میں اسی خیال میں تھی کہ ابراہیم ایک بار مڑ کر دیکھیں گے۔ بھائی آپ اپنا بچہ صحرا میں چھوڑ دیں مولا حسین کے کہنے پر اور اپنی بیوی کو اکیلا تک و تنہا اس صحرا کے حوالے کر دیں، اگر محبت ہوگی ایک بار مڑ کے تو دیکھیں گے۔ لیکن جناب ہاجرہ کہتی ابراہیم نے ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا اور یہ کہتے ہوئے گئے اے خدا میں نے اپنے بچے تمہارے حوالے کر دیے، اب میرا سب کچھ تمہارے حوالے۔ تو واقعات آپ نے پڑھے کہ بیوی دوڑنے لگی صفا و مروہ کے درمیان اور آب زمزم جاری ہوا اور اب جناب اسماعیل جوان ہو گئے۔ اب حکم ہوا جاؤ اسماعیل سے جا کر ملو۔ بچہ پیدا ہوا، صحرا میں چھوڑا گیا، بچہ جوان ہوا۔ اتنے سالوں کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کتنی ہوتی ہے، کتنی محبت ہوگی کہ میں 10-15 سال کے بعد اپنے نوجوان بیٹے سے ملنے جا رہا ہوں، لیکن خدا نبی سے امتحان لے رہا ہمیں سکھانے کے لیے کہ میں ایسے تم سے امتحان لوں گا تاکہ میں دیکھوں تمہارے دل میں، کیونکہ میں غیور ہوں، میں تمہارے دل میں اپنے علاوہ کسی کی محبت برداشت نہیں کرتا، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ اگر رتی اور سوئی برابر بھی کسی اور کی محبت تمہارے دل میں آئے تو شرک ہے، تیرے دل میں بس میری محبت ہونی چاہیے اور میری محبت پہ ہر محبت قربان ہونی چاہیے۔ ابراہیم جیسے پہنچے، اب پہلے کا جاؤ، بڑی خوشی خوشی بیٹے سے ملنے آئے، پہلی رات ہے، بیٹے سے ملے ہیں،
اسی رات ابراہیم سوتے ہیں، خواب کے عالم میں کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے کہ ماں کو کیسے بتاؤں، ماں تو برداشت نہیں کرے گی۔ اسماعیل کو کنارے پہ لے گئے کہ میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے۔ بابا کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل بھی علی کا دادا ہے، حسین کا بابا ہے، فوراً کا بابا پھر دیر کیسے؟ یہ تک نہیں کہ بابا خواب دیکھا ہے، یعنی امتحان ابراہیمی تو دیکھیے، یعنی ایک مرتبہ جبرائیل حکم لے کر آتے تو آ سکتے تھے، لیکن اللہ نے آزمانا چاہا کہ اگر میں خواب میں حکم دوں تو ابراہیم عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور ہمارا حال دیکھیے، علی کے خطبے، علی کے فرامین، سجاد کی دعائیں، امام جعفر صادق کی روایات اور حدیث بھری، اور مولا کہہ رہے ہیں میرے شیعہ یہ کرو، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ابراہیم کو خواب آ رہا ہے کہ ابراہیم یہ کرو، بیٹے کو کا تیار کرو، تجھے لے جانا ہے۔ اکثر ممبر سے یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، مقام امامت پر نائل تھے۔ اسماعیل کا ذبح ہونا ابراہیم کا امتحان تھا، اور اسماعیل کا ذبح نہ ہونا اور اس کی بقا، کیونکہ اس نسل سے علی کو پیدا ہونا تھا۔ ایک مرتبہ امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد کہا وجعلنا، اے ابراہیم ہم نے تجھے امامت کا رتبہ دے دیا۔ تبھی ہم علماء کہتے ہیں کہ امامت کا رتبہ انبیاء کے رتبے سے بلند ہے، کہ یہ ٹی وی پہ ایشو ہوا کہ آپ شیعہ کہتے ہیں کہ امام انبیاء سے افضل ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم پہلے نبی تھے، پھر رسول بنے، آخر میں خدا نے امامت کا درجہ دیا، جو درجہ آخر میں ملے وہ سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ کہا کہ اب تو اپنے امتحان میں پاس ہو گیا، آگ کا امتحان، بیٹے کو چھوڑنے کا امتحان، اب بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا امتحان۔ ابراہیم نے چھری چلائی تھی، یہ غلط بات ہے، ممبر سے کہی جاتی ہے کہ جناب ابراہیم نے چھری نہیں چلائی، چھری چلانا چاہتے تھے تو دمبا آ گیا، ایسا کوئی بات نہیں۔ کہا کہ بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور ہاتھ میں چھری لی، اور ابراہیم نے چھری گردن پہ چلائی۔ لیکن روایت کے جملے ہیں، میرے چھٹے امام فرماتے تھے ابراہیم چھری چلاتے تھے، چھری چلتی نہیں تھی۔ 3 مرتبہ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی، اور ایک مرتبہ جب چھری نہیں چلی تو ابراہیم جلال میں آئے، ابراہیم نے چھری کو پتھر پر مارا کہ میں تو کہتا ہوں کہ چلو، تو چل کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا اس خنجر نے کہا ابراہیم میں کیا کروں، خلیل کہتا ہے چلو، جلیل کہتا ہے نہ چلو، میں مانوں تو کس کی مانوں؟ ایک طرف خلیل کا حکم ہے، ایک طرف جلیل کا حکم ہے۔ تو فوراً جب آخری مرتبہ چلائی تو اس وقت دمبا آیا اور دمبا ذبح ہو گیا، تو ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی، ابراہیم نے سمجھا کہ اسماعیل کا گلا کٹا، لیکن جب پٹی اتاری تو پتا چلا خون اسماعیل کا نہیں تھا، اس دمبے کا خون تھا۔ تبھی ہم مصائب میں پڑھتے ہیں کہ جب اسماعیل کو گھر لے گئے تو ماں نے اس کے گلے پر لال نشان دیکھے۔ اگر چھری نہ چلتی تو نشان کیسے تھے؟ اتنی چھری چلائی تھی ابراہیم نے، لیکن چھری چل نہیں رہی تھی، جناب اسماعیل کا گلا لال ہو گیا تھا۔ تو اب جناب ہاجرہ رونے لگی، تو اس وقت فرماتے ہیں جبرائیل نے ابراہیم کے لیے حسین کے مصائب پڑھے تھے کہ ابراہیم تیری بیوی نے اسماعیل کے گلے پہ صرف نشان دیکھے، یہ برداشت نہیں کر سک رہی۔ اور بعض روایات میں جناب ہاجرہ اس دنیا میں نہ رہی تھی، اور یہ سوچ کے رو رہی تھی اگر چھری چل جاتی تو میں کیا کرتی، اگر گلا کٹ جاتا تو میں کیا کرتی۔ فرمایا اسی نسل اسماعیل سے ایک حسین آیا، اور کربلا کی ماؤں نے سجا کر دھجا کر اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں بھیجا، اور گلے کٹے بھی، اور پورے سفر میں کٹی ہوئی گردنوں کو بیویاں دیکھتی بھی رہیں، اور جہاں جہاں موقع ملتا تھا سجدہ کرتی تھی اور کہتی تھی تیرا شکر ہے تو نے ہماری قربانی کو قبول کر دیا۔ ہر بیوی نے یہ جملہ کہا۔ یہ مقام تب ملتا ہے جب تو عبودیت کے مقام پہ آ جائے، جب اس رب پہ بھروسہ کرے اور اس کے راستے پہ چلے۔ اب پردن کٹتا ہے تو کٹ جائے، بولا فرماتے ہیں یہ نہ جسم ہمارا تھا نہ بچے میرے تھے۔ کسی نے جب امام سے پوچھا آپ نے اپنا بیٹا قربان کیسے کیا، کسی نے سیدہ زینب سے کہا کہ آپ نے ہونا محمد کو قربان کیسے کیا، کسی نے مولانا سجاد سے پوچھا کہ آپ نے اپنے کڑیل کڑیل جوان بچوں کو میدان میں کیسے بھیجا، تو جواب یہ ملا کہ نہ بدن ہمارے تھے نہ بیٹے ہمارے تھے، یہ اس کی دی ہوئی امانت تھی، جب اس نے واپس مانگا تو ہم نے عطا کر دیا۔
فرمایا یہی مقام رضن برضا و تسلیما لامر ہے کہ اس کی رضا پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے امر کے سامنے اپنا سر جھکا دو. جب تمہارا بدن اس کی غلامی میں آ جائے، جب تو خود کو اس کے لیے وقف کر دے کہ میرا ایک عزادار اور ایک مولا کی چاہنے والی ہر سال اپنے گھر میں محرم کو مناتی تھی، لیکن فرمایا اتنے تنگ دست ہو گئے، فقیر ہو گئے، اب پیسہ نہیں تھا. تو شوہر نے کہا مجھے حسین کی مجلس تو کرنی ہے. بیوی کو کہا کوئی گہنے ہوں، سونا ہو. کہا نہیں، اتنی تنگ دستی تھی، سب کچھ بیچ ڈالا، اب کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگا میں عشرہ کیسے کرواؤں، حسین کی مجلس کیسے کرواؤں، نظر و نیاز کیسے کرواؤں. دونوں رونے لگے. اس سال ہم کریں تو کیا کریں. اچانک اس کے شوہر کے ذہن میں خیال آیا. بیوی کو کہا کہ اگر تو راضی ہو جائے تو ایک راستہ ہے. کہا حسین کا ذکر ہے، میں کیسے راضی نہیں ہوں گی. کون سا راستہ ہے؟ کہ دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا. کہتی ہے میں تیار ہوں، اس راستے پہ چلے ہوں تو صبر تو کرنا ہی ہے. تو کہا اللہ نے بیٹا دیا ہے. زمانہ پرانا تھا، بردہ فروش اور غلاموں کا زمانہ تھا. کہ اگر تو ماں ہے تو جب تک ماں اجازت نہیں دے میں کچھ کر نہیں سکتا. اگر تو اجازت دے اپنے بیٹے کو بازار میں بیچ کے آؤ، جو رقم ملے گی اس سے ہم حسین کی مجلس کروائیں گے نظر و نیاز کا. ماں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی، لیکن پھر کہا کہ جب کربلا میں زینب اپنے بچے قربان کر سکتی ہے تو میرے بچے کی کیا حیثیت. اگر حسین کے ذکر کے لیے قربان ہوتا ہے تو مجھے لے جاؤ، اب میں اپنے بیٹے کو دیکھوں گی بھی نہیں. باپ کہتا ہے اس جوان بیٹے کو لے گیا، بردہ فروش کی بازار میں لا کر کھڑا کر دیا. اس نے اپنے ذہن میں ایک قیمت سوچی تھی کہ جس سے اس کا پورا عشرہ ہو جائے، نظر و نیاز ہو جائے، لیکن لوگوں نے کم قیمت لگائی. بیٹا کمزور تھا، عمر کم تھی. غلام آپ کو پتا ہے لوگ بڑے بڑے کاموں اور بھاری کاموں کے لیے لیتے تھے. تو یہ بالکل جب بازار کا آخری وقت ہوا اب مایوس تھا کہ بیٹا بھی نہیں بکا. اس کا مطلب مولا چاہتے ہی نہیں ہے میں اپنے گھر میں ان کا فرش عذاب بچھاؤں. اسی مایوسی کی حالت میں اس کا دل بھر آیا. اتنے میں اس نے دیکھا کہ دور سے ایک نقاب پوش گھوڑے سوار آ رہا ہے، لباس عربی ہے. آگے بڑھا، اس نے قیمت بتائی نہیں، اس نے وہی قیمت لگائی جو اس کے ذہن میں تھی. اور اس نے جیب سے وہ سکے نکالے، اس کے ہاتھ میں رکھے، اس کے بیٹے کو اٹھایا اور چلا گیا. اب یہ گھر بھی جا رہا ہے، روتا ہوا بھی جا رہا ہے، اور کہتا ہے کربلا میں اگر اکبر قربان ہوا تو میرا بیٹا بھی قربان ہوا، کون سی بڑی بات ہے. گھر آیا، فرش عزا بچھایا، نظر و نیاز کیا. پہلا دن مجلس ہوئی، دوسرا دن مجلس ہوئی، تیسرے دن جب مجلس ختم ہوئی میاں بیوی کو اپنا بیٹا بہت یاد آیا. ماں تھی، باپ تھا، پھر یہ دلاسا دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے حسین کو قربان کیا ہے. اتنے میں ان کے دروازے پر دستک ہوئی. جیسے دروازہ کھولا انہوں نے دیکھا ان کا نوجوان بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے. فوراً بیٹے کو کہا کہ میرے لال میں نے مجلس حلال کے پیسوں سے کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں تو اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ کے آ گیا اور یہ مال حرام کا ہو جائے. میں حرام کے مال سے حسین کی مجلس نہیں کروانا چاہتا. تو بیٹا بھی رو رہا ہے کہ بابا مجھے بھی پتا ہے آپ نے حسین کی مجلس کے لیے بیچا تھا، میں بھی بھاگ کے نہیں آیا تھا، پھر یہاں پہ کیا کر رہے کہ میرے مولا نے مجھے آزاد کر دیا. اندر آئے کہ ماجرا کیا ہے. کہ بابا آپ کو یاد ہے جس نے خریدا تھا لباس عربی تھا. کہا کہ میں نے بھی سمجھا عرب ہے، مجھے گھر لے گیا اور مجھے کہا کہ میرے لال تو میرا مہمان ہے. میں نے کہا کوئی کام ہو، صفائی کا کام ہو، کوئی اور کام کرنا نہیں، تو میرا مہمان ہے. مجھے کمرہ دیا، سلا دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا لباس عربی، آپ کا حلیہ عربی، آپ عرب ہیں. کہا کہ آپ میری زبان میں ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ عجم ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے لال ہم کائنات کی ہر زبان بولنا جانتے ہیں. کہ 3 دن گزرے میری خدمت کرتے رہے، کھانا بھی آتا رہا، سکون سے رہا،
3 دن کے بعد مجھ سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ اے جوان، کیا تمہیں تمہارے باپ کی یاد آئی ہے؟ کیا ماں کی یاد آئی ہے؟ میں نے کہا ہاں یاد تو آئی ہے، لیکن مجھے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو کہنے لگے میرے لال مجھے پتا ہے کہ بیٹوں کی یاد کیا ہوتی ہے، بچوں کی یاد کیا ہوتی ہے۔ کہ جاؤ، میں نے تجھے آزاد کیا تو جا کر اپنے باپ سے ملو، میں تمہیں زیادہ دور رکھنا نہیں چاہتا۔ تو میں نے کہا آپ ہیں کون؟ اور اگر مجھے آزاد کیا میں گھر جا کر کیا بتاؤں گا، مجھے کیوں آزاد کیا؟ کہا اگر تمہارا باپ تمہیں پوچھے کہ تمہیں کس نے آزاد کیا تو بولنا جس کی مجلس رکھوائی تھی اسی حسین نے آزاد کر دیا۔ قمر کو علی نے کئی مرتبہ آزاد کیا، لیکن قمر نے کہا مولا آپ سے آزاد ہو کر میں جاؤں گا کہاں؟ کہ خود کو حسین کے لیے بیچ دو، اپنے جسموں کو بیچ دو، اپنے بچوں کو بیچ دو، اپنے گھر کو بیچ دو اور حسین کے حوالے کرو، بردہ بنو، غلام بنو حسین ابن علی کے۔ پھر مولا آزاد کرتے ہیں تو کریں، لیکن وہ کون ہے جو حسین کے در پہ جائے اور حسین کے در کو پھر چھوڑنا چاہے؟ کربلا کا کوئی شہید حسین کو چھوڑ کے نہیں گیا، دیا بجھا دیا، لیکن اصحاب رونے لگے مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کے جائیں، موت نہ آ جائے۔ وہ مسیحی جو 2 گھنٹے حسین کے ساتھ کلام کیا، ماں کہہ رہی تھی میرے لال واپس چلے، تو کہنے لگا اماں حسین سے ملا ہوں اب دل نہیں کرتا۔ جب ان کی محبت دل میں آ جائے تو انسان ان سے کبھی دور ہونا نہیں چاہتا۔ پر میں آج تو حسین کو دیکھ نہیں سکتا، آج تو اس کی زری کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اے مومن اپنے روح کو حسین کے قریب کر، پھر کبھی اس سے دور ہونا نہیں چاہے گا۔ ہم صرف امام حسین سے قربت لیتے ہیں محرم میں، سفر میں، پورا سال حسین سے قریب۔ مولا کیسے فرما میرا شیعہ وہ ہے جو ہر روز زیارت عاشورہ پڑھ کے مجھے سلام دیتا ہے، میرا شیعہ وہ ہے جو ہر پانی کا گلاس جب پیتا ہے تو مجھے سلام دیتا ہے، میرا شیعہ وہ ہے جب اس کا بیٹا مر جاتا ہے تو میرے اکبر کو یاد کرتا ہے، میرا شیعہ وہ ہے جب بیمار ہوتا ہے تو زین العابدین کی بیماری کو یاد کرتا ہے، میرا شیعہ وہ ہے جب اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آتی ہیں تو سجاد کی ہتھکڑیوں کو یاد کرتا ہے۔ تمہیں زندگی میں یاد حسین کرنی ہے، وہ لمحہ جو حسین کی یاد سے دور ہو جائے، فرمایا سمجھ لو تو نور کے اندر سے نکل گیا اور ظلمتوں کے اندر چلا گیا۔ تبھی فرمایا اگر میری زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر کربلا نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں بیٹھو اور وہیں سے مجھے سلام کرو۔ اگر سلام کرنے کے بعد دل ٹوٹ جائے، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو سمجھنا میں نے تمہارے سلام کا جواب دے دیا۔ اب مر بھی گیا تو کیا ہوا، تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ حسین کی زیارت کر کے دنیا سے گیا۔ دلوں کا قبلہ کربلا بنائیں اور سب مل کے اپنے آقا حسین کو سلام پیش کریں۔ السلام سب مل کے السلام
کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ پھر جاتے ہیں، یتیموں کے بوسے لیے جاتے ہیں، لیکن بابا جب میں یتیم ہوئی کسی نے میرے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، بابا جب میں یتیم ہوئی کسی نے مجھے بوسا نہ دیا، او میرے غریب بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہے، ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو، ذرا میرے چہرے کو دیکھو، میں بھی یتیم ہوئی لیکن مجھے شمر نے تماچے مارے، میں بھی یتیم ہوئی، بابا جو در تو نے اپنے ہاتھوں سے پہلائے اس نے میرے در چھینے، فرمایا جب یہ بچی زندان میں تھی کسی کے لیے امام حسین نے یہ جملہ نہیں کہا، فرمایا اے میرے شیعو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کرنا، یہ بچی زندان میں ہے، امام سجاد بھی بیٹھے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا اپنے بابا کے ساتھ زندان سے گزرا، گزرتے گزرتے اس کی نگاہ سکینہ پہ پڑ گئے، بابا کو کہا بابا رک جائیے میں اس بچی سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، یہ چھوٹی سی بچی زندان کے قریب آئی، جناب سکینہ سے پوچھ دیا، کہتی ہے اے زندانی بچی کیا تیرا بابا نہیں ہے، تیرے کانوں سے خون کیوں بہہ رہا ہے، تیرے رخساروں پہ نیلے نشان کیوں ہے، بناوے سکینہ نے کہا مجھے کسی نے تماچے مارے، تو یہ بچی کہنے لگی جب کوئی تجھے تماچے مار رہا تھا تیرے بابا نے تجھے بچایا نہیں، جب تیرے در اتارے جا رہے تھے تیرے بابا نے بچایا نہیں، سکینہ رو کے کہنے لگی ہاں میرا ایک چچا تھا وہ مجھے بچاتا لیکن کربلا میں اس کے ہاتھ کٹ گئے تھے، ہاں میرا بابا مجھے بچاتا لیکن میرے بابا کا گلا کٹ گیا کٹ گیا۔ فرمایا یہ چھوٹی سی بچی سکینہ کے ساتھ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی پھر چلی گئی، کچھ دن گزرے یہ چھوٹی سی بچی گھر میں رونے لگی، باپ نے پوچھا رو کیوں رہی ہو، کہنے لگی بابا مجھے وہ زندان والی بچی کی بڑی یاد آئی ہے، بابا مجھے زندہ لے چلو، لیکن بابا اگر زحمت نہ ہو جیسے آپ نے مجھے 2 در لے کر دیے ہیں مجھے 2 در لے کے دیجئے، میں جا کر اس بچی کو دوں گی کیونکہ اس کا بابا بھی مارا گیا، اس کا چچا بھی مارا گیا۔ فرمایا اس شام کی ننھی سی بچی نے 2 در لیے،
بڑی خوشی سے زندان میں آئی، اب میں اس بچی کو 2 در دوں گی، لیکن جیسے زندان میں پہنچی اس سے کہیں پہ بچی نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ امام سجاد سے پوچھا، آئے زندانی، اس زندان میں ایک بچی رہتی تھی، وہ بچی کہاں ہے؟ میں اس کے لیے در لائی ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا، اب نہ وہ رہی ہے نہ در پہلے گی۔ وہ بچی کہاں ہے؟ کیا اس بچی کو بابا کی بڑی یاد آئی تھی؟ جب زندان میں بابا کا سر آیا، زین العابدین نے یہ سر سکینہ کے حوالے کیا، فرمایا اس بچی نے سر کو سینے سے لگایا۔ امام نے فرمایا میں نے کہا جی بھر کے بابا کی زیارت کر لے، لیکن کافی دیر گزر گئی، کہا سکینہ بابا کا سر لو، اب میں بھی زیارت کر لوں، لیکن سکینہ سر کو نہیں چھوڑ رہی۔ ایک مرتبہ بچی کو اٹھانا چاہا، او سکینہ کی گردن ڈھلی، سجاد نے فریاد بلند کی، الا للہ و الا الیہ راجعون۔ تسلیم امر پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ہم سب کو اس ننھی سی قبر کی زیارت فرما۔ انشاءاللہ تفصیل بی بی کے مسائل کل پڑھوں گا کہ اکثر ممبر سے کہا جاتا ہے کہ جناب زینب ثانی زہرا ہے، لیکن قدیم ذاکرین کہتے ہیں نہیں، زینب ثانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ثانی زہرا جناب سکینہ ہے۔ بڑی شباہت بی بی کی جناب فاطمہ الزہرا سے، یہ کل بیان کروں گا کہ بی بی بھی بابا کے بعد سیدہ زیادہ رہ نہیں سکی دنیا سے، سکینہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ کو بھی جب غسل دیا گیا تو علی دھاڑے مار مار کے رو رہے، سکینہ کو بھی جب غسل دیا تو امام سجاد دھاڑے مار مار کے رو رہے۔ بڑی شباہت ہے، انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اے خدا تجھے جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے عوام انصار میں شریک فرما، پروردگار دشمنان اسلام پولیس کو نابود فرما، جن مرحومین کے لیے مجلس رکھی خدا کو اعلیٰ علیین درجات نصیب فرما، ہم شیعوں کو، مسلمانوں کو آل یہود اور آل سعود کے شر سے بچا، مجاہدین اسلام کو کامیابی نصیب فرما، سبحان ظاہر ان کے قرض ادا ہو، رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما، فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ایسا بنا جیسا ہمارے امام زمانہ ہمیں دینا چاہتے، اگر موت دینا تو شہادت کی موت دینا، اگر موت دینا تو رکاب امام زمانہ میں موت نصیب فرما۔ ربنا